السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بشیر، تیری بیوی تو بہت سونی ہے، قسم سے دیکھ ذرا، ماشاءاللہ کتنا حسن ہے اس دے چہرے پہ۔ دوست بشیر سے شرارتیں کر رہے تھے۔ آج بشیر کی شادی تھی۔ بشیر نے چلاتے ہوئے کہا، شرم تو نہیں آتی نا، بھابھی ہے تم لوگوں کی۔ دوستوں نے کہا، بھابھی بھی ہے، بہن بھی ہے ہماری، یار ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ حسینہ کو خدا نے بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ حسینہ اخلاق کی خوشبو تھی، مسکراتے ہوئے چاند سے لگتی تھی۔ حسینہ کی شادی بشیر سے ہوئی تھی، ارینج میرج تھی۔ بشیر نے حسینہ کو اور حسینہ نے بشیر کو صرف تصویر میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ نکاح ہوا، قبول ہے کہا، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی، ایک نیا سفر شروع ہوا۔ کچھ رشتے پرانے پرائے ہوئے، کچھ پرائے لوگ اپنے ہوئے۔ حسینہ بشیر کے ہاتھ تھامے زندگی کی روشنی کی طرف چل دی۔ دل میں ڈر سا تھا، آنکھوں میں کچھ خواب سے تھے، لیکن ایک خوف بھی ستا رہا تھا۔ یا خدا، بشیر کو ایک سمجھنے والا انسان بنانا، ایک ایسا ہمسفر جو میرے درد، میرے دکھ کو سمجھ سکے، میری خاموشی کو سمجھ سکے۔ پہلی رات تھی۔ بشیر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، پاس بیٹھ گیا۔ حسینہ بھوک تو نہیں لگی؟ حسینہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، لگی ہے۔ بشیر کو یوں لگا جیسے حسینہ نے کہا ہو نہیں لگی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو لگی ہے بھائی، میں تو لگا ہوں کھانے۔ بشیر نے پلیٹ میں چاول ڈالے، اس پہ چکن ڈالا اور مزے سے کھانے لگا۔ حسینہ گھونگھٹ سے دیکھ رہی تھی، بھوک بے حد لگی ہوئی تھی، لیکن شرما رہی تھی۔ سوچ رہی تھی، کیسا بندہ ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے اور خود کھا رہا۔ بشیر نے کہا، حسینہ قسم سے بہت مزے کے چاول بنے ہیں، تم کو بھوک ہوتی، کھاتی تو مزہ آ جاتا۔ حسینہ کو غصہ بھی بہت تھا، خاموش رہی۔ پہلی رات تھی، کھانا ختم کیا، محبت بھری باتیں شروع ہو گئیں۔ یوں رات گزری، دن ہوا، دوسرے دن کی ساری رسمیں ختم ہوئیں۔ جب بشیر حسینہ کے گھر گیا، حسینہ نے رات کو پوچھا، بشیر آپ کو بھوک لگی ہے؟ بشیر نے کہا، لو جی، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، کیا بتاؤں، لگاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ حسینہ نے کہا، بشیر ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت بے وفا ہیں۔ بشیر نے کہا، اب کیا ہوا؟ حسینہ نے کہا، پہلی رات آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا میں نے بھی کھانا تھا، آپ میرے سامنے مزے لے لے کر کھاتے رہے، میں دیکھتی رہی، آپ کو ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ بشیر کہکا لگا کر ہنسنے لگا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہائے میری پاگل، مجھے لگا تھا تم کہہ رہی ہو بھوک نہیں ہے۔ حسینہ نے کہا، بس کریں اب۔ بشیر نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا اور اپنے ہاتھ سے نوالا حسینہ کو کھلایا۔ حسینہ نے کہا، بس کریں اب موٹو۔ بشیر نے کہا، حسینہ تجھ پہ قربان میری ساری زندگی، تو نہ ہوا کر یوں کھٹی میٹھی سی ناراض۔ مجھ سے زندگی کا سفر پیار بھرے موسم سے شروع ہو گیا تھا۔ بشیر اتنی محبت کرتا تھا حسینہ سے کہ شاید کے زمانے میں کبھی کسی نے کی ہو۔ حسینہ کپڑے پریس کر رہی تھی، حسینہ کا ہاتھ جل گیا، حسینہ کی چیخ نکل گئی۔ بشیر صبح کا وقت تھا، سو رہا تھا۔ بشیر بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا، حسینہ کیا ہوا؟ حسینہ نے کہا، کچھ نہیں، تم نے چیخ ماری۔ حسینہ نے کہا، ارے پاگل، کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا ہاتھ جل گیا۔ بشیر نے ہاتھ دیکھا، تھوڑا سا جلا ہوا تھا۔ بشیر نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جہاں سے جلا تھا وہاں ہونٹ رکھ دیے، چومنے لگا، میری جان، تم کو تھوڑا سا بھی درد ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چلو ایسا کرو، تم ناشتہ تیار کرو، کپڑے میں پریس کرتا ہوں۔ حسینہ نے کہا، میرے موٹو، میں کر لیتی ہوں، آپ جاؤ شاور لو جا کر۔ بشیر نے ضد کی، نہیں، آپ ناشتہ تیار کرو، میں کرتا ہوں کپڑے پریس۔ حسینہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا اور کچن میں چلی گئی۔ بشیر کپڑے پریس کر رہا تھا، لیکن بشیر کو سیاپا پریس کرنے نہیں آتے تھے، لیکن مشکل سے الٹے سیدھے پریس کر ہی لیے۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے ربا، شکر ہے مجھے لڑکی نہیں بنایا، ورنہ میں تو مر ہی جاتا۔ ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا۔ کوئی امیر زادہ نہیں تھا بشیر، لیکن حلال کی کمائی میں اچھا گزارا ہو رہا تھا، زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ حسینہ گارڈن میں بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، اتنے میں بارش برسنے لگی، مست ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی سی بارش، چمکتی ہوئی بجلی، چہچہاتے ہوئے پرندے، وہ خوشنما موسم، وہ رنگین سا سما۔ حسینہ بارش میں بھیگنے لگی، اتنے میں بشیر آ گیا۔ بشیر نے دیکھا حسینہ بارش میں نہا رہی ہے۔ بشیر چپکے سے آیا، حسینہ کو باہوں میں اٹھا لیا، بھیگی ہوئی زلفیں، ان زلفوں سے ٹپکتا ہوا پانی بشیر کے چہرے پہ گر رہا تھا۔
بشیر نے کہا خدا کی قسم بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ حسینہ نے کہا بشیر پتہ نہ کیا میرا دل کر رہا ہے گرم گرم پکوڑے کھانے کا اس موسم میں یا بریانی۔ بشیر نے کہا میں باہر نہیں جانے والا، سن لو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ حسینہ نے ضد کی جاؤ نہ بشیر پلیز نہ۔ بشیر نے کہا جان نہیں میری ضد نہ کرو، لیکن محبت کے سامنے ہار گیا۔ بازار گیا، چکن لیا، گھر آ رہا تھا کہ بائک سلپ ہوئی اور گر گیا۔ کیچڑ سے سارا منہ گندا ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے۔ گھر آیا، حسینہ نے دیکھا زور زور سے ہنسنے لگ گئی۔ ہائے میرے پاگل یہ کیا بن کر آ گئے ہو؟ بشیر کانپتے ہانپتے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ حسینہ نے پاس آ کر پائپ سے پانی ڈالا اور اس کا چہرہ صاف کیا، اسے پاس بٹھایا، ٹاول سے اسے خشک کیا۔ بشیر چھینکنے لگا۔ حسینہ مسکرا رہی تھی۔ کوئی حال نہیں بشیر تمہارا بھی۔ بشیر نے کہا بہت ظالم بیوی ہو تم۔ حسینہ نے سینے سے لگایا، پاس بیٹھ گئی۔ پاگل میں یوں ہی ستا رہی تھی تم کو، چلو یہ گرم گرم چائے پی لو پھر میں کھانا بناتی ہوں۔ بشیر کو کچھ سکون ملا، حسینہ کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے سو گیا۔ حسینہ نے بشیر کو جگا کر بیڈ پہ سونے کا کہا اور کھانا بنانے لگ گئی۔ حسینہ بہت خوش تھی، اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملا ہے۔ وقت گزرتا گیا، محبت یوں پروان چڑھتی رہی۔ حسینہ نے ایک دن کہا بشیر جانتے ہو آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ بشیر نے کہا حسینہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ بہت اچھا ہے۔ حسینہ نے بشیر کا ہاتھ پکڑا، پیٹ پہ رکھا، کہنے لگی بشیر اللہ نے ہماری سن لی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ بشیر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حسینہ سچ کہہ رہی ہو؟ حسینہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بشیر نے حسینہ کو زور سے سینے سے لگایا۔ آئی لو یو میری جان۔ حسینہ مسکرانے لگی۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ حسینہ گھر کے کام کرتی، لیکن حسینہ کو کمزوری محسوس ہونے لگی، اس کا سر درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا حسینہ کو آرام کی اشد ضرورت ہے۔ بشیر نے کہا حسینہ میری جان آج کے بعد تم کچھ کام نہیں کرو گی، میں کروں گا سب کچھ، کھانا بناؤں گا، صفائی کروں گا، سب کچھ میں کر لیا کروں گا۔ حسینہ نے کہا نہیں موٹو مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حسینہ جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو، تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ چلو اب میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، وہ پیو۔ حسینہ لیٹ گئی۔ بشیر دودھ گرم کر کے لایا، اپنے ہاتھ سے میڈیسن کھلائی، پھر دودھ پلایا۔ حسینہ نے کہا بشیر کیا ہمیشہ یوں ہی چاہو گے؟ بشیر نے دیکھا کہ حسینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بشیر نے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا شادی صرف دو جسموں کا ملن تو نہیں ہوتا نا میری جان، اگر تم میرے لیے میری خوشی کے لیے اپنی ہر خواہش میرے قدموں پہ لٹا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ایسا کیا مردانگی کہ عورت کو تھپڑ مارنے میں ہے؟ کیا مردانگی ہم سفر کو گالی دینے میں ہے؟ حسینہ تم میری دونوں جہاں کی خوشی ہو۔ بشیر صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے حسینہ کو پلاتا۔ حسینہ اگر کہتی کہ مجھے بھوک نہیں تو بشیر ضد کرتا نہیں حسینہ پینا پڑے گا تم کو، سمجھی؟ بشیر برتن واش کرتا، گھر کی صفائی کرتا۔ حسینہ کو پلکوں پہ سجا رکھا۔ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ حسینہ کو بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ بشیر جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر پریشان تھے۔ حسینہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ بشیر پاس کھڑا ہاتھ میں ہاتھ لیے حوصلہ دے رہا تھا حسینہ کو۔ ڈاکٹر نے بشیر کو اکیلے میں بتایا رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بشیر نے کہا کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھیں صاحب آپ کی بیوی کی دونوں کڈنیز خراب ہو چکی ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بچہ چاہیے یا بیوی، ہم دونوں میں سے ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ بشیر کرسی پہ بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے میرے لیے۔ سامنے حسینہ اور بچے کا وہ احساس بھی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا جلدی بتائیں کیا کرنا ہے، ہمیں جلدی سے جلدی آپریشن کرنا ہوگا۔ بشیر حسینہ کے پاس گیا، حسینہ کی آنکھوں کو چوما، مسکراتے ہوئے کہنے لگا میری پاگل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، یقین رکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بشیر نے ڈاکٹر سے کہا مجھے میری حسینہ چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا پھر اپنی بیوی کے لیے ایک گردے کا بھی انتظام کریں جس کا خرچہ 10 لاکھ روپے ہوگا۔ بشیر نے کہا میں اپنا گردہ دوں گا اپنی حسینہ کو۔ حسینہ موت سے لڑ رہی تھی۔ جہاں ہم سفر کا ساتھ تھا، یہاں ایک سچی محبت کا امتحان تھا۔ ڈاکٹرز نے 4 گھنٹے کا آپریشن کیا۔ حسینہ موت سے لڑتی رہی۔ ادھر بشیر کا بھی آپریشن چل رہا تھا۔
بشیر کی آنکھوں میں بے ہوشی میں بھی حسینہ کی تصویر تھی۔ آپریشن کے بعد جیسے ہی بشیر کو ہوش آئی، بشیر نے پہلی آواز حسینہ کو دی، میری حسینہ کہاں ہے؟ میری حسینہ کیسی ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیوی سے؟ بشیر نے کہا، مجھے میری حسینہ کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے حوصلہ دیا، مسکراتے ہوئے حسینہ کے پاس لے گئی۔ دیکھا حسینہ بے ہوش تھی، بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری شہزادی اٹھ جا نا، دیکھنا تیرا بشیر تیرے پاس ہے، اٹھنا حسینہ، بات کرنا مجھ سے میری پاگل۔ حسینہ نے آنکھیں کھولتے آواز دی، بشیر بشیر۔ بشیر نے ہاتھ تھاما، جی میری جان، میں دیکھو پاس ہوں تمہارے۔ حسینہ بار بار بشیر کا نام لے رہی تھی۔ بشیر نے روتے ہوئے سمینہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، میری جان دیکھنا پاس ہوں تمہارے۔ حسینہ نے آنکھیں کھولی، بشیر سامنے تھا۔ حسینہ رونے لگ گئی۔ حسینہ نے کہا، بشیر ہمارا بچہ کہاں ہے؟ بشیر خاموش ہو گیا، ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ بشیر کچھ بتاتا، ڈاکٹرز روم میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹرز نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں جتنے پیار کرنے والے ہمسفر ہوں تو خدا بھی رحمت کر دیتا ہے۔ معجزانہ طور پر اللہ کا شکر ہے آپ کا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بچے کو گود میں اٹھایا، چومنے لگا، خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ حسینہ کو جب بات ساری پتہ چلی تو رونے لگ گئی، بشیر اتنی محبت، اتنی چاہت، پاگل مرنے دیتے نا مجھے۔ بشیر نے ہونٹ پہ انگلی رکھی، حسینہ تیرے بنا بشیر کی کیا زندگی؟ حسینہ نے بشیر کو سینے سے لگا لیا، یوں ایک ہمسفر نے اپنے ہمسفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہمسفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ فارس کا شہزادہ اب ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہے، ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ مرد جو بیوی کو گالی دیتے ہیں، وہ مرد جو انا میں طلاق 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 بول کر اپنے ہمسفر کے منہ پر اپنی گندی مردانگی تھوکتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پر تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو دن بھر کام کرنے والی بیوی کو رات میں ایک محبت بھرا جملہ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد جو سمجھتے ہیں بیوی ایک غلام ہے۔ بن جاؤ نا بشیر کی طرح، خدا کی قسم فارس ضمانت دیتا ہے زندگی جنت بن جائے گی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔